اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. یہ سورہ انعام کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں 114 سے لے کر 117 تک. پچھلی آیتوں میں مشرکین مکہ کے بیجا مطالبات کا، ان کے اعتراض کا جواب تھا. ان کا مطالبہ تھا کہ ملائکہ فرشتے نازل ہوں، وہ بتائیں آپ کے بارے میں آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم مانیں گے. اسی طرح جو ہمارے مرے ہوئے ماں باپ دادا ہیں وہ اگر آ کر کے بتائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تب جا کر. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب صرف ان لوگوں کے مطالبے سرکشی میں زیادہ ڈوبنے کی وجہ سے ماننے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ ان کے مطالبے پورے بھی کریں، مطلب کیا، اگر ہم نے فرشتے نازل کیے اور مردے بھی آ کر کے ان سے بات کریں تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. باقی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان لوگوں کے دل ایسے لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں جو، ہاں، اور ایک بات کہی گئی، ہر ایک نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دشمن ہوتے ہیں، ہر ایک نبی کے لیے. تو ایسے میں آپ کے بھی یہ دشمن ہیں، آپ کے بھی دشمن ہیں. تو نبوت کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو راستہ ہے کانٹوں بھرا راستہ ہوتا ہے. بڑے ہی مجاہدے اٹھانے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. پچھلے نبیوں نے بھی اٹھائی، اب آپ کو بھی اٹھانا ہے. یہ لوگ تو ضدی ہیں، ان لوگوں کی بات میں مت آئیں. آپ تسلی رکھیں کہ جو لوگ اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں وہ اصل میں ضدی لوگ ہیں. ان لوگوں کے ایمان قبول نہ کرنے پر آپ زیادہ فکر مند نہ ہو. یہ اصل میں تسلی کے کلمات ہیں. یہ جو آپ کے سامنے اب آیتیں پڑھی گئیں، ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیجا مطالبے کا جواب دیا ہے. وہ کیا ہے؟ مشرکین کہا کرتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ پر جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ سچی کتاب ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں، ہم ایک صورت آپ کو بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی معتبر آدمی آپ کے بارے میں بول دے کہ آپ نبی ہیں. کوئی معتبر آدمی مکے کا، طائف کا بڑا کوئی آدمی آپ کے بارے میں بتا دے تو پھر ہم دونوں کو اس کی بات ماننا پڑے گی. وہ جو فیصلہ کرے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ بولے آپ نبی ہیں، ہم نبی ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ نبی نہیں ہے بولے کہ بولا تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے. اسی طرح یہود و نصارہ، یہ لوگ ان کو بڑا عالم سمجھتے تھے. واقعی عالم تھے، وہ لوگ جانکار تھے، تورات و انجیل کا علم رکھتے تھے. تو یہود اور نصارہ میں جو عالم ہیں، وہ عالم آپ کے بارے میں بول دے کہ آپ نبی ہیں تو ہم ان کی بھی بات مان کر کے آپ کو نبی مانیں گے. مکہ میں ولید ابن مغیرہ تھا، بڑا دولت مند آدمی، جہاں دیدہ تجربے کار آدمی تھا.
لوگ اس سے ملاقات کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے تو اس کے پاس لوگ زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں, اسے لوگ بڑا سمجھتے ہیں, چاہے عقل کے حساب سے وہ کتنا بھی ناکارہ کیوں نہ ہو, لیکن دولت ہے تو. ایک خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے نا, ان کا باپ ہے یہ ولید ابن مغیرہ, سمجھ, مسلمان نہیں ہوا. تو اگر ولید ابن مغیرہ بول دے آپ کے بارے میں تو ہم مانیں گے. اسی طرح طائف میں مسعود نام کا بڑا آدمی تھا. بڑا آدمی کا مطلب سمجھنا, مال اور دولت اور پلاٹ اور زمین جائیداد, اس حساب سے ایسیٹ, آج کل کی زبان میں ایسیٹ, اس کے حساب سے وہ اگر بول دے تو ماننے کے لیے تیار. اسی طرح یہود و نصارہ کے جو عالم, اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیتیں نازل فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما, افغیر اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کو, ابتغی میں تلاش کروں, حکمن حکم فیصلہ کرنے والا, وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, حالانکہ اس اللہ نے تمہاری طرف کتاب کو پوری تفصیل کے ساتھ کیا کر دیا ہے, نازل کیا ہے. اللہ نے خود اپنی طرف سے کتاب نازل کر کے معنوی طور پہ شہادت دی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے, پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو میں فیصلہ کرنے والا بناؤں. حکم کس کو کہتے ہیں؟ جج, فیصلہ کرنے والا. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جج بناؤں. مکے کے آدمی کو, مدینے کے آدمی کو, طائف کے آدمی کو, کیا ہے سب سے بڑا حکم, سب سے بڑا جج, سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے. اس نے خود فیصلہ کر دیا آپ کے اوپر کتاب نازل کر کے کہ آپ نبی ہیں, اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے یہ سچی کتاب ہے. اب سمجھ میں نا, جب وہ موجود ہے, اس نے جب اس کو چھوڑ کر کسی اور کو میں حکم بناؤں, نہیں سمجھ کیسی بے وقوفانہ بات کرتے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں جو بڑا عالم ہے وہ اگر آپ کے بارے میں بتا دے کہ آپ اگر نبی ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. سنو, والذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی, جن کو ہم نے کتاب دی. اس سے پہلے ایک بات, وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, مفصل یعنی ایک دم تفصیل کے ساتھ اس نے تم پر, اس میں عقائد کی لین کی بات ہے, ایمانیات کی لین کی بات ہے, ایک دم تفصیل سے. احکامات ہیں اس کی بھی تفصیلات ہیں, واقعات ہیں اس کی بھی تفصیلات ہیں, سمجھ رہے, پچھلے واقعات ان سب کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. نہیں, عقیدے کو کتنا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, غور تو کر رہے ہیں نا آپ لوگ. سورہ انعام کو دیکھ لو, توحید کیا ہے اتنا بہترین انداز میں سمجھایا گیا ہے. میں نے اسی لیے کہا قل هو اللہ احد شارٹ ہے, اور یہ سورہ انعام اس کے لیے ایک دم شارٹ فارم لانگ فارم, کیا بولیں گے شارٹ کے مقابلے میں. فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی, والذین وہ لوگ, آتیناہم جن کو ہم نے دی, الکتاب کتاب یعنی تورات و انجیل. فرمایا یعلمون وہ اچھی طرح جانتے ہیں, انہ منزل من ربک بالحق, کہ قرآن آپ کے رب کے طرف سے ٹھیک ٹھیک نازل ہوا ہے. اچھی طرح جانتے ہیں کون؟ یہود و نصارہ کے علماء. پھر بھی ضد میں آ کر کے ان لوگوں نے نہیں مانا ہے, ورنہ ان کا دل تو مانتا ہے. جو نشانیاں آخری نبی کے بارے میں وہ تورات و انجیل میں پڑھ رہے ہیں, پڑھتے ہیں, وہ ساری نشانیاں فٹ ہو رہی ہیں کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ان کو پتا ہے, اچھی طرح وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے, کہ قرآن حق ہے, رسول اللہ برحق ہیں. لیکن ضد کی وجہ سے وہ کیا نہیں کر رہے ہیں, تب ان کو حکم بناؤ یہ بولتے ہیں. وہ تو جھوٹ بولیں گے نا, جب خود نہیں مانتے وہ تو دوسروں کو منوائیں گے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو حکم بنایا جائے.
حالانکہ علماء کو بھی حکم بنایا جا سکتا ہے، لیکن علماء خود جھوٹے ہوں، سمجھ رہے، جھوٹے اگر ہو، یہ علماء ایسے تھے جو جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے ہیں، اس کے باوجود بھی ضد میں آ کر کے، ضد سمجھتے ہیں نا، اپنی چودراہٹ چھوڑنی پڑے گی، سرداری چھوڑنی پڑے گی، ہدیے آنا بند ہو جائیں گے، لوگ ہمارے پیچھے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم کو جانا پڑے گا بعد میں، اب تو لوگ ہمارے پیچھے ہیں نا، بعد میں ہم کو دوسروں کے پیچھے جانا پڑے گا، نہ جی، یہ ساری، اور پھر یہ بنو اسماعیل میں، بنو اسرائیل میں نہیں ہے، بنو اسرائیل میں ہوتا تو ہم مانتے، یہ بنو اسماعیل میں، یہ سب ضد ہٹ درن کی وجہ سے کیا کیا ہے لوگوں نے مانا نہیں، ورنہ اچھی طرح معلوم تھا۔ سورہ بقرہ میں اس سے پہلے بھی آپ نے سنا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف کہا یہ ایسے پہچانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو پہچانتے، اپنے بیٹوں کو، بچوں کو پہچاننے میں کسی کو شک ہوتا ہے کیا؟ کسی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے؟ کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح۔ اب اس سے بڑھ کر اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ جاننے کے بارے میں، یقین کرنے کے بارے میں۔ دل مانتا تھا، دل ان کا مانتا تھا، اقرار نہیں کرتے تھے زبان سے، اقرار کریں گے تو بعد میں سارے کے سارے یہود نصارہ کیا ہو جاتے؟ مسلمان ہو جاتے، پھر ان کو چھوڑ دیتے نا، سب کے سب کس کے پیچھے جاتے؟ چودراہٹ ختم ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک حق طریقے سے کیا ہوا ہے، نازل ہوا ہے، اس میں ذرا برابر بھی فلا تکونن من الممترین، تم لوگ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شک نہیں کریں گے کیونکہ خود آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے، تو اس میں خطاب کس کو ہے؟ امت کو ہے، امت کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے کہ امت محمدیہ تم کیا نہ کرو، ڈاؤٹ نہ کرو اس بارے میں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے گی یا نہیں ہے گی، ڈاؤٹ مت کرو، یہ بالکل برحق ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ لوگ جو نہیں مان رہے اس ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے، تم لوگ شک مت کرو، انہوں شک کر رہے، انہوں نہیں مان رہے بول کر تم لوگ کا ہی کو شک کر رہے، وہ لوگ تو جیسے شیطان ہے نا، خود تو جائے گا جہنم میں تو اپنے ساتھ آدمیوں کو بھی لے کے جائے گا، بالکل اسی طرح کے لوگ ہیں، ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے ہم۔ چنانچہ ہر زمانے میں ایسا کوشش ہوتے رہتا ہے، ایک کفار و مشرکین کیا ہی کرتے رہے، مسلمانوں کا ہی برین واش کرتے ہیں، ان کا دماغ خراب کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کر رہے اس زمانے میں، آسان سے سب گھر واپسی کے نام سے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں تم شک مت کرو، اب مسلمان شک کب کرے گا؟ جب اس کا تعلق مسجد سے، قرآن سے، دین سے، علماء سے کٹ جائے گا تو شک کرے گا نا۔ چنانچہ آج کے نوجوان جو کالج پڑھ کر کے باہر آتے تو شکیلے مزاج کے ہوتے ہیں، ان کو کسی بھی بات پر اطمینان نہیں ہوتا، ان کو کانفیڈنس ہے ہی نہیں اسلام کی کسی بات پر بھی، اللہ حفاظت فرمائے۔ شک ہے گی نہیں گی، ہے گی نہیں گی، اللہ ہے گی نہیں گی، یہ جنت ہے گی نہیں گی، وہ تو پہلا ہوا، ابھی اللہ ہے گی نہیں گی، اس طرح تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، آپ کے شادیوں پر اعتراض، قرآن کے کس حکم پر اعتراض۔ فلا تکونن من الممترین، اے مسلمانوں تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ شک کا کانٹا بہت خراب ہوتا ہے، بعد میں بڑھتے 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 آدمی ایکس مسلم ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اسلام۔ فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، اور یاد رکھو وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تیرے رب کا کلام سچائی اور انصاف اور عدل کے حساب سے، اعتبار سے مکمل ہے۔ اللہ اکبر، تمت مکمل، تم اتمام، تمت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس میں دیکھو ہم نے مکمل کر دیا اپنی نعمت کو تم پر، اسی سے وتمت، یہ ماضی کا صیغہ ہے، کیا مکمل ہے؟ کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلمہ، مطلب تیرا رب کا جو کلام ہے قرآن مجید، یہ مکمل ہے، ایک دم کامل اور مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، صدقاً وعدلا، سچائی اور عدل کے حساب سے۔ قرآن کریم میں دو طرح کے مضمون ہیں، غور کرنا، صدقاً عدلا کا، سچائی کے اعتبار سے بھی، عدل اور انصاف کے اعتبار سے بھی۔
قرآن کریم میں دو طرح کے مضمون ہیں. ایک مضمون وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خبریں دی، پیشنگوئی دی، پچھلے واقعات بیان کیے، موجودہ حالات بیان کیے، آئندہ کے خبریں بھی دی گئی ہیں. تو یہ سارے کے سارے سچے ہیں، صدقاً کا تعلق اس سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے ایمانیات کے لحاظ سے، عملی زندگی کے حساب سے کچھ احکامات دیے ہیں. یہ سارے احکامات کیسے ہیں؟ انصاف پر مبنی ہے. اس سے بہتر حکم اور کوئی نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے قرآن کریم میں جو حکم دیا ہے نا مسلمانوں، معاف کرنا، انسانوں کو، کہ تم اس پر چلو، اس پر مت چلو، جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، جتنے اللہ کے احکامات ہیں نا، وہ سارے کا سارے احکامات عدل اور انصاف پر مبنی ہے. اس سے بہتر اور کوئی بھی حکم نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ؟ تو احکام کے حساب سے عدل اور واقعات، خبریں جو دی گئیں، صدق، سچائی پر مبنی، عدل اور انصاف پر مبنی. یہ کتاب، یہ اللہ کا کلام مکمل ہو چکا ہے. سمجھ رہے؟ اب کسی اور کلام کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس قرآن ہو اسے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. افسوس ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. سمجھ رہے؟ قرآن تو کہتا ہے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ، فرمایا لا مبدل لِکَلِمَاتِ، لا مبدل لِکَلِمَاتِ، اللہ کے اس کلمے کو، اللہ کے اس کلام کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی بھی بدل نہیں سکتا. نہ اس کے الفاظ کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس کے معنی کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے کسی حکم کو کوئی بدل سکتا ہے. سمجھ رہے؟ لوگ بدلنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن بدل نہیں سکتے. نہیں سمجھے؟ اللہ نے خود کہا نا جی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ہر زمانے میں قرآن کو مٹانے کی، قرآن کو بدلنے کی کوشش کی گئی. ایک زبر زیر تو چھوڑو، ایک نقطے میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے. بھلا مخلوق کے اندر کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں سمجھے؟ کوئی کمپیریزن کر سکتے آپ مخلوق اور اللہ کو؟ خالق مخلوق میں کتنا بڑا فرق ہے. جو خالق کا، اس مالک کا کیا ہے؟ باقاعدہ وعدہ ہے، اور اس نے باقاعدہ تنبیہ کی ہے کہ کیا نہیں ہونے والا، اس میں کبھی بھی بدلنا. دیکھو پچھلی جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل، سب میں گڑبڑ ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا ہے. اس کی حفاظت خود ان کے ماننے والے، جو کتاب کے ماننے والے جو لوگ تھے، قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں گزرا ہے کہ ان کو خود بمستحفظ من کتاب اللہ، ان کو خود حفاظت کا ذمہ دیا گیا ہے. لیکن ان لوگوں نے اس میں گڑبڑ کیا ہے، اس میں تبدیلی لائی، چینجز کیا، اس لیے وہ ختم ہو گیا. لیکن قرآن کریم ایسا نہیں ہے. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، فرمایا اس کی حفاظت ہم خود کریں گے. اس لیے فرمایا لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس کا کلمہ ایک دم کامل و مکمل ہے، صدق اور عدل کے حساب سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے حکم کو ہمیں بھی بدلنا نہیں چاہیے. جو اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر چلنا چاہیے. اس میں کیا تبھی ملتا ہے کیا ایسا ویسا تب کر کے اسے چینجز کرنے کا ہمیں نے کوشش کرنا. جیسے اللہ نے کہا، نبی نے کہا، ویسے ہمیں چلنا چاہیے. فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا سننے والا، بڑا ہی جاننے والا ہے. کیا ڈسٹرب ہو لے گئی کرن دے. کبھی کبھی امس پنڈم میں آتے ہیں، امس پنڈم میں آ کے اس طرح سے پڑھتے ہیں. ان لوگوں کو بڑا تلاوت کا شوق ہے، ان کو نہیں معلوم ہے ڈیلی یہاں کیا ہوتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بس. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اللہ بڑے ہی سننے والے، بڑے ہی جاننے والے ہیں. سمجھ رہے؟ اس سے زیادہ جانکار کون نہیں. اس کا جو حکم ہوتا ہے، اس کا جو حکم، اس سے بہتر کوئی حکم نہیں ہو سکتا. وہ بڑا جاننے والا ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے. باتیں سنتا بھی ہے، کون کون کس طرح سے بات کرتا ہے قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں. یہ تو بات ہوئی قرآن کریم کے سچائی کے بارے میں. اب آگے میجارٹی اور مائنورٹی، اس کا ایک اصول بتایا ہے. سمجھ رہے؟ میجارٹی، مائنورٹی، اکثریت، اقلیت. انسان کا مزاج ہے، انسان کی ایک سوچ ہے، اس کی ایک فکر ہے. وہ کیا ہے
کہ میجورٹی کے پیچھے جلتا ہے، کیا اکثریت کے پیچھے چلا جاتا ہے، چاہے وہ اکثریت پاگلوں کی کیوں نہ ہو، بے وقوفی کی کیوں نہ ہو، بس اکثریت کے پیچھے کیا ہے آدمی چلتا ہے۔ آج دنیا میں ایسے ہی چل رہا ہے، آپ دیکھو نا، جمہوریت، آج زیادہ تر جو ملک ہیں اس میں جمہوریت چلتی، جمہوریت، سمجھ رہے؟ ہاں، زیادہ ووٹ کسے ملا انہیں جیت گیا، انہیں ایک نمبر کا گدھا ہی کیوں نہ ہو، سمجھ رہے؟ عقلی حساب سے، الہامی حساب سے، دلیل کے حساب سے آدمی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ اکثریت، چاہے وہ اکثریت دلیل کے حساب سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن نہیں، اکثریت ہو رہا ہے کہ نہیں ہر جگہ؟ خود ہم بھکت رہے کہ نہیں؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کون سا ہے؟ ہر جگہ یہی ہے۔ خود ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، جو کلمے کے بنیاد پہ کیا ہوا ہے، آزاد ہوا ہے، نہیں، کلمے کے بنیاد پر نا لوگ سپریٹ ہو گئے، وہاں بھی آج چل رہے کیا ہے؟ قرآن اور سنت نہیں، اکثریت، جمہوریت، جمہوریت۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا، وَإِن تُطِعْ، یاد رکھو اگر تم نے فالو کیا، اطاعت کی، اکثر من فی الارض، زمین میں جو لوگ اکثر لوگ ہیں ان کی، زمین میں جو اکثر لوگ ہیں ان کی اگر تم اطاعت کرو گے، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ لوگ تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ نہیں سمجھے؟ کیونکہ اکثر لوگ دیکھو، آج 8 ارب ہیں، آج کی تحقیق کیا ہے؟ اب کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ 800 کروڑ۔ 8 ارب بولے تو 800 کروڑ۔ 800 کروڑ میں مشکل سے 200 کروڑ مسلمان ہوں گے، باقی 600 کروڑ کون ہے؟ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، وہ نہیں مانتے قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اکثریت کے حساب سے آپ دیکھنے جاؤ تو پھر تو تم کو یہ لوگ گمراہ کر دیں گے۔ نہیں کہ جی ابھی نیا نیا بچہ پیدا ہوا، انہیں سرچ کرنا شروع کیا، اکثر لوگ کون ہیں، اکثر لوگ تو اسلام کو چھوڑے ہوئے، انہیں بھی چھوڑ دے گا نا؟ نہیں، اکثریت کوئی دلیل نہیں ہے۔ سچائی اور حقیقت کیا ہے اس کو پرکھنے کے لیے سچائی کا معیار اکثریت نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے؟ معیار سچائی کو پرکھنے کا دلیل ہے، عقلی دلیل کیا ہے، الہامی دلیل کیا ہے، اس کو دیکھ کر کے کیا کرنا، آدمی راستہ اپنانا، وہ چھوڑ کر کے اکثریت لوگ کیا کرتے ہیں اس حساب سے جائیں گے تو پھر اللہ نے فرمایا وہ لوگ تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ سمجھ رہے؟ علامہ اقبال بولتے ہیں کہ ایک انسان کے فکر کے مقابلے میں 100 گدھوں کی فکر کی کوئی، 100 گدھوں کے فکر اور ایک انسان کی فکر، 100 گدھوں کی فکر کا مقابلہ ایک انسان کی فکر سے نہیں کر سکتے۔ نہیں سمجھ رہے؟ آج ایسا ہی ہے نا، اب 100 گدھوں کو کیا کیا جا رہا ہے، اس کی فکر کی قدردانی، اور یہ جو ایک انسان ہے جو یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پتے کی بات کہی، اکثر لوگوں کے حساب سے چلو گے نا وہ لوگ تو تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو اکثریت کوئی معیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس سے پہلے سورہ مائدہ میں آئے 7ویں پارے میں، قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھا اور برا، گندا اور پاکیزہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر کہ خبیث لوگوں کی اکثریت تم کو اچھا بھی لگے، سمجھ رہے؟ خبیث لوگ زیادہ ہیں، طیب لوگ کم ہیں، تو خبیث لوگ زیادہ ہیں، تم کو اچھا لگ رہا ہے تب بھی تم اس کی کیا نہ کرو، کیونکہ کبھی بھی اچھائی برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چاہے برائی زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں کس کو اپنانا ہے؟ اچھائی کو اپنانا ہے۔ نہیں اچھائی لوگ بہت تھوڑے لوگ ہیں نا، ابھی اس کے پیچھے گئے تو ہم لوگ ناکام کب ہوگے؟ جب تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تب ناکام ہوگے۔ اسے یاد رکھنا، حق کے لیے پہچان، سچ کے لیے پہچان کا معیار کیا نہیں ہے؟ اکثریت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ دلیل ہے۔ دلیل کس کی مضبوط ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ ابھی دیکھو بابری مسجد کا فیصلہ ہوا، وہاں دلیل کو دیکھا گیا؟ نالائق ان لوگوں نے کیا کیا؟ بس آستھا کی بنیاد پہ، عقیدے کے بنیاد پہ کہ لوگ یہاں زیادہ کون ہے 80 سے زیادہ % کن کی ہے؟ ان کی ہے، چلو ان کا بھاونا، ان کی جو اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟
ایک ہمارے انڈیا کے لیے کالا دھبا ہے کہ سپریم کورٹ جیسا ایک وہاں سے نہیں، اب کون سا کورٹ بھی کیا نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، سب بکے ہوئے، سب بکے ہوئے، کون سا سنستے، کون سا ادارہ بھی اب کیا نہیں ہے، صحیح سلامت نہیں ہے۔ سوچو جو الیکشن، جہاں الیکشن کمیشن، الیکشن وہ خود کیا ہے، کٹ پتلی ہے، تو پھر کوئی خیر نہیں ہے ہمارے دیش کی، کوئی خیر نہیں۔ اس کو تو کسی بھی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے نا الیکشن کمیشن کو، وہ خود بھی کیا ہے، نہیں، پھر اندھے ہو گئے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پیغمبر اگر آپ نے اطاعت کی، ارے تطیع اطاعت سے ہے، اطاع یطیع اطاعتن، اگر آپ نے اطاعت کی اکثر لوگوں کی، کون ہے وہ، من فی الارض، جو زمین میں رہتے ہیں، زمین میں رہنے والے میں جو اکثر لوگ ہیں ان کی اگر آپ اطاعت کریں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ تو ظن اور گمان کی اتباع کرتے ہیں، سمجھ رہے، بس اندازہ ہے، ان کے پاس ٹھوس دلیل نہیں ہوتی، جو منڈے میں آیا وہ کیا کرتے ہیں، اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو یہ اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے، ان یتبعون الا الظن، بس اندازے کی اتباع کرتے ہیں۔ ڈارون نے ایک اندازہ دیا، اس نے سمجھ رہے لے سب کے سب پیچھے چل گئے، سب انسان بندر سے آئے ہیں، ہوئے گی سارے اسکول اس کے نظریے کو پڑھایا جاتا ہے، کیا عابد بھائی، سمجھ رہے، اندازہ بولے تو سمجھ میں آیا۔ یہ میں ایک نظریہ بتایا، ایسے دنیا میں بڑے 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 سائنسدان ہوں گے، سب کے سب کس کی اتباع کر رہے ہیں، اندازے کی، کسی کے پاس قطعی دلیل نہیں ہے۔ قطعی دلیل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف انبیاء کے پاس ہوتی ہے، اور انبیاء کے پیچھے چلنے والوں کے پاس ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ اور قرآن کریم اندازہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قطعی علم ہے، ٹرو ہے، ٹرو، باقی سب اندازہ ہے۔ ٹرو کے مقابلے میں کیا آتا ہے، فال کی فال ان یتبعون الا الظن، یہ تو ظن کی اتباع کرتے ہیں، محض اندازے کی اتباع کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، بس اندازے کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جتنے سائنس وہ سب اندازہ ہی ہے، سمجھ رہے۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے جو بولا نا، وہاں تک ابھی یہ لوگ پہنچے نہیں۔ جہاں سائنسدانوں کی عقل ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہمارے انبیاء کی عقل شروع ہوتی ہے۔ اور ہم ہیں کہ انبیاء کے مقابلے میں سائنسدانوں کو کیا کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے کالج کے بچے کیا ہوتے ہیں، کالج پڑھنے کے بعد انبیاء کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کیا کرنے کا، قرآن کریم سمجھا نہیں ان لوگوں کو۔ آگے فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بلا شبہ تیرا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے من یضل عن سبیلہ، کون اس کے راستے سے گمراہ ہے، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کون ہدایت پر ہے، سمجھ رہے۔ وقت ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہدایت پر باقی رکھے، ہم سب کا خاتمہ اللہ ہدایت پر، ایمان پر فرمائے، اور قرآن کریم سے سچا تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا اللہ۔